اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو احکام بیع میں تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیع کے 5 احکام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم دوسرے حکم کو کوشش کریں گے کمپلیٹ کریں، لیکن شاید نہ کر سکیں۔ وہ قبض کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے؟ کہ جب کوئی شخص ایک چیز بیچتا ہے تو اس کو بائع کہتے ہیں، خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں۔ اب بائع کے لیے ضروری ہے کہ مبیع مشتری کے حوالے کرے، اور مشتری کے لیے ضروری ہے کہ ثمن بائع کے حوالے کرے، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ قبض و اقباض ہو جائے۔ اب اس میں پھر یہ بحث چھڑی کہ بائع کہتے ہیں پہلے مجھے پیسے دو، مشتری کہتا ہے پہلے مجھے سامان دو۔ تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پھر حاکم شرع ان کو مجبور کرے گا۔ بھائی اگر حاکم شرع نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا کوئی ایک ہاتھ میں دو، دوسرے ہاتھ میں لو، یہ وہ طریقہ تھا۔ پھر خود قبض کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو چیز مبیع ہے وہ 2 قسم کی ہے، یا منقولات میں سے ہے یا غیر منقولات میں سے۔ اگر منقول میں سے ہے تو یہ اس کی طرف نقل کرنی ہے، اور غیر منقول ہے تو اس مشتری کے قبضے کی رکاوٹیں ختم کر دینی ہے۔ یعنی اگر میرا اس کو کوئی دیوار آئی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو میں اپنا تالا کھول دوں۔ اگر اس میں نے کوئی کتے وغیرہ پالے ہوئے ہیں تاکہ کوئی میری زمین میں نہ آئے، وہ میں کتے لے جاؤں، یا میں نے وہاں پر کوئی اپنے چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کو آنے نہیں دیتے تو وہ میں اٹھا لوں۔ تو یہ تخلیہ، یعنی میں نے خالی کر دی اس زمین تاکہ اس بندے کی کوئی رکاوٹ اس کے قبضے میں نہ ہو۔ آج پھر فرماتے ہیں کہ قبض کرنے کے حوالے سے چند اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ بھائی غیر منقول میں تو تخلیہ ہے، لیکن منقولات کی پھر چند قسمیں ہیں۔ حیوان ہے، یا وہ وزن والی چیز ہے، یا ناپ کے دینے والی چیز ہے، یا کپڑا ہے۔ اگر حیوان ہے تو وہ آپ اپنے وہ جس جگہ باندھا ہوا ہے کھول کے اس کو دے دیں کہ بھائی یہ رسی پکڑو اور جاؤ، ٹھیک۔ اور اگر وہ چیز وزن والی ہے یا گنتی والی ہے تو وہ اٹھا کے اس کے حوالے کر دینی ہے، ٹھیک۔ اور اگر وہ کپڑا ہے تو اس کے گھر لے جانا نہیں ہے، بلکہ کپڑا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دو، یہ کیا ہو گیا؟ قبض ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس میں کچھ اور بھی اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ بھائی مطلقاً ہم تخلیہ کے کہہ لیں، مطلقاً یعنی منقول ہو غیر منقول ہو سب میں قبض، یعنی کیا؟ آپ اپنا کنٹرول اس سے اٹھا لیں، پھر وہ جا کے اس کو اٹھا لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کا فائدہ، اس کے ہاتھ میں تو وہ چیز آئی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اگر وہ ضائع ہو گئی تو بائع ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ مشتری کو کہے گا کہ بھائی میں نے تو آپ کے سامنے وہ کر دیا نا کہ یہ چیز اپنے اٹھاؤ، ٹھیک۔ لیکن ایک اور بھی فقہی حکم ہے کہ مشتری نے اگر ایک چیز خریدی ہے اور قبض نہیں کی، ٹھیک، تو اس کو بیچنا حرام ہے۔ تو اب یہاں پر اس نے ہاتھ میں نہیں لی، لیکن اس بندے نے تخلیہ کر دیا، کیا یہ بیچ سکتے؟ کہتے نہیں۔ صرف اس تخلیہ کی وجہ سے ضمانت والا حکم ختم ہو جائے گا، باقی سب اپنی جگہ پر باقی، اس کو بیچ نہیں سکتا جب تک کہ یہ اس کو اپنے بغل میں نہ لے لے یا اپنے گھر نہ لے جائے، ٹھیک ہے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیع مکروہ ہے تو کراہت بھی ختم نہیں ہوگی۔ خوب، اس کے بعد پھر اگلا حکم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص چیز خریدتا ہے، بائع آ کے کہتا ہے کہ بھائی اپنی چیز اٹھا لو، وہ اٹھانے نہیں آیا، جبکہ اس کے وہاں سے آنے اور اس کے اٹھانے میں ٹائم مثلاً آدھا گھنٹہ لگتا، تو کہتے ہیں اتنا زمانہ گزر جائے کہ جس میں وہ قبض کر سکتا تھا، اگرچہ اس نے قبض نہیں بھی کیا تو گویا یہ قبض ہو گیا۔ اب اس میں بائع ضامن نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ مشتری جانے اور اس کا سامان جانے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اگر قبض سے پہلے اس چیز میں کوئی فالٹ ہو جائے تو کہتے ہیں فالٹ اللہ کی طرف سے آیا ہے، آگے بائع کی طرف سے آیا ہے، اجنبی کی طرف سے آیا ہے، یا مشتری کی طرف سے۔ 4 فالٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا کی طرف سے فالٹ آیا ہے تو مشتری کو اختیار ہے معاملہ توڑ دے، یا اس فالٹ کی وجہ سے اگر قیمت میں کمی ہے تو عرش لے لے،
اور اگر اجنبی کی طرف سے یہ فالٹ آئے تو بھی بائیں کو اختیار ہے کہ معاملہ توڑ دے یا عرش لے. پھر عرش میں اس کو دو اختیار ہیں، یا بائیں سے لے یا اس اجنبی سے لے. اور اگر خود اجنبی نے کوئی فالٹ پہنچائے پھر تو بائیں ہی اس کا وہ فالٹ بھر کے دے گا. لیکن اگر مشتری نے اس کو فالٹ کیا ہے، گائے خریدی اور اپنا پسٹل نکال کے اس کو گولی مار دی، مثلا مر گئی گائے یا مری نہیں ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی کچھ، تو پھر اس میں یہ خود نقصان کیا ہے تو نہ کوئی عرش چلے گا نہ کچھ، بلکہ اپنی چیز لے جائے گا. یا یوں کہیں کہ اس کا عیب پہنچانا فی معنی القبض، یہ قبض کی معنی میں ہے. ٹھیک ہے آگا. مشتری نے ایک چیز خریدی، ابھی قبضے میں نہیں لی تھی، وہ غصب ہو گئی، اب ٹھیک کہتے ہیں کہ آگے مشتری کو اختیار ہے کہ معاملہ توڑے یا صبر کرے یہاں تک کہ وہ چیز واپس آئے. کہتے پھر اس کا فائدہ، کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ چیز مشتری کی ملکیت ہو گئی. اب اگر وہ عبد تھا جو غصب ہو گیا، یہ کفارے میں اس کو آزاد کرنا چاہے تو یہ بری و ذمہ ہو جائے گا اگرچہ اس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ مثلا کوئی جانور گائے بکری تھی، اس نے جا کے غاصب کے پاس بچے دیے ہیں اور اس نے بھی صبر کا کہا تھا، وہ سب بچے بھی مشتری کے ہوں گے، وہ پھر بائیں کے نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ اسی وقت کہتا ہے کہ میں معاملہ توڑتا ہوں تو پھر جو کچھ فوائد ہوں گے وہ آگے بائیں کے ہوں گے، پھر مشتری کو صرف اپنی وہی رقم ملے گی جو اس نے ادا کی ہے. پھر اس قسم کے چھوٹے موٹے اور مسائل ہیں وہ عبارت میں دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی المسألۃ، بیٹا مسئلت میں الف لام کو آپ عہد ذکری لے لیں آگا ذوالفقار، یعنی یہ جو مسئلہ گزر گیا کون سا قبض والا، اس مسئلے میں اقوال اخرو، کچھ اور بھی اقوال ہیں. بھائی ایک قول تو یہ تھا آگا نقل اور تخلیہ، وہ تو گزر چکا. ھذا اجودھا، یعنی یہ جو ہم نے قول ذکر کیا آگا کل کے درس میں یعنی پچھلے درس میں، اجودھا، ہا کی ضمیر بھائی میرے کہاں جائے گی؟ تو اقوال بولو نا، واحد مونس کی ضمیر جمع کی طرف جا سکتی ہے. کہتے ہیں ہم نے یہ جو تخلیہ اور نقل والی بات کی تمام اقوال میں سے بہت اچھا ہے. فمنہا، تو ان اقوال میں سے ایک قول، ما وہ قول ہے اختارہ فی دروس، جس کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے کہاں پر بیٹا؟ دروس میں. من انہ فی غیر المنقول، من ان القبضہ، بتحقیق یہ قبض غیر منقول میں کیسے ہوگی؟ التخلیہ، تو آپ جو ہے کیا ہے اس سے اپنا قبضہ یا اس پر اپنا جو ہے کہ آگا جو بھی موانع ہیں وہ آپ ختم کر دیں، خالی کر دیں. وفی الحیوان نقلہ، اور حیوان میں قبض کیسے ہوگی؟ آپ اس کو جو ہے کیا ہے اس کی طرف بھیج دیں، اس کو دے دیں. وفی المعتبر کیلہ او وزنہ او عدہ، اس کے بعد کیا ہے بیٹا آپ کے پاس؟ نہیں، نقل سے پہلے او ہے یا نقلہ ہے؟ او نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. برحال کہتے ہیں وہ فی المعتبر کیلہ، آگے ذوالفقار، اور وہ چیز کہ جس میں معتبر ہے کہ اس کو پیمائش کر کے دیں. ٹھیک ہے. او وزنہ، یا جس میں معتبر ہے کہ اس کو وزن کر کے تول کر دیں. او عدہ، یا جس میں معتبر ہے کہ اس کو گنتی کر کے دیں. تو یہاں پر بھی بیٹا نقلہ، ان چیزوں کو نقل کر کے دیں گے حیوان کی طرح. وہ فی الثوب، اور کپڑے میں کیسے کریں گے؟ وضع الثوب فی الید، آپ وہ کپڑا رکھ دیں گے فی الید. بیٹا ید میں جو الف لام ہے یہ گویا کہ اس مضاف الیہ کے بدلے میں، اصل میں فی ید المشتری، یعنی وہ مشتری کے ہاتھ میں رکھنا ہے. ہم نے مشتری کی جگہ پر الف لام لگا کے اس عبارت کو ایسے بنا لیا. بس بیٹا میرے حساب سے نقلہ سے پہلے او نہیں ہے، نقلہ، یعنی ان تین چیزوں میں، حیوان میں بھی نقل ہے اور یہ تین چیز کیل، معدود اور موزون میں بھی نقل ہے. وستند فی الاعتبار الکیل او الوزن فی المعتبر بہما، وستند کہیں گے تو بیٹا اس کا فاعل ہوگا اس قول کا قائل. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جو ہے کیا ہے جناب وستند پڑھیں تو فعل مجہول، آرام سے آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں کس نے کہا ہے کہ کیل والوں کو نقل کر کے دو؟ ٹھیک ہے. یا کیا کہتے ہیں اعتبار الکیل او الوزن فی المعتبر بہما، یعنی معتبر ہے کیل یا وزن اس چیز میں جس کی، معتبر کا مطلب کیا ہے؟ جس میں ٹیسٹ کی جاتی ہے، جس کو دیا جاتا ہے، جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، بہما
कैल और के वज़न के ज़रिए इला सहीहत मुआविया इब्न वहब। भाई इसका मुस्तनद क्या है? एक रिवायत सहीहा है जो जनाब मुआविया इब्न वहब की है, अन सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है। बेटा ऊपर अब फिर मैं सोच रहा हूँ कि नकल से पहले ओ हो तो भी कोई मसला नहीं है। देखें वह फिल मुअतबर कैलहू और वज़नहू और अद्दहू और नकलहू, यार इनमें ये दोनों चीज़ें चलेंगी, या उसको पैमाइश करके दें या उसको नकल करके दें, लेकिन बरल मज़ा इस इबारत में औ के ज़रिए नहीं हो रहा है। बहरहाल वफ़ी दलालत हा अलैहि नज़र, कहते हैं दलालत हा की ज़मीर जाएगी बेटा सहीहा की तरफ। इस सहीहा की दलालत करना अलैहि कि भाई कैल और वज़न पर इसमें हमें एतराज़ है। वह इल्हाकुल मअदूद बिहिमा क्या सुन, और गिनती वाली चीज़ को भी फिर आप मकील और मौजून के साथ अगर मुल्हक करते हैं ये तो क्या है। आप कहते हैं चूंकि उनमें ये चीज़ ज़रूरी है तो मअदूद में भी ये क्या है। वल फ़र्क़ बैनल हैवान व गैरिही ज़ईफ़ुन, और आप हैवान और गैर हैवान में फ़र्क करते हैं, ठीक है, कि भाई हैवान को नकल करना है और इन चीज़ों को कैल करो या नकल करो, ठीक है, या कपड़े को आप उसके हाथ में रखो। भाई हैवान और गैर हैवान में फ़र्क क्यों? दोनों गैर मनकूल, ये दोनों मनकूल हैं। जब दोनों मनकूल हैं तो दोनों का हुक्म एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग क्यों करते हैं। व मिनहा, उन अक़वाल में से एक कौल क्या है, अल इक्तफ़ा ओ बेतखलियते, इक्तफ़ा किया जाएगा बेटा तखलिया, यानी अपने आप सब उससे कब्ज़ा ख़त्म कर लो, मुतलका, चाहे मनकूल चीज़ हो चाहे गैर मनकूल हो। व नफ़ा अनहुल बअस, और इसी इक्तफ़ा वाले कौल पर मुसन्निफ़ ने कहा इसमें कोई बअस, कोई एतराज़ नहीं है, यानी हम भी इस कौल को मानते हैं। कहाँ पर का है? फिर दुरूस है, किताब दुरूस में। लेकिन बेटा ये जो तखलिया है इसमें सब अहकाम कब्ज़ वाले जारी नहीं होंगे। फिर क्या जारी होगा? बिनिस्बत नकल ज़मान, इसमें सिर्फ बाए की ज़मानत ख़त्म हो जाएगी और वो ज़मानत अब किसकी हो जाएगी? मुश्तरी की, यानी अब वो बाए ज़ामिन नहीं होगा। ला ज़वाल तहरीम, लेकिन हुर्मत ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, वल किराह, और किराहत भी ख़त्म नहीं होगी। अनिल मबी, मबी से कबल अल कब्ज़, कब्ज़ से पहले। अब देखें यहाँ पर ये आधी लाइन है, इसमें पूरा यूँ समझे कि दो लाइनों का मतलब समाया है। यानी हमने जो कहा था कब्ज़ से पहले बेचना हराम है, तो इस तखलिया के ज़रिए भी वो हराम हराम ही रहेगा, वो हुर्मत ख़त्म नहीं होगी। या कुछ मराजे ने फतवा दी थी कि भाई मकरूह है कब्ज़ से पहले बेचना, वो किराहत अपनी जगह पर बाकी रहेगी। सिर्फ अगर कब्ज़ नहीं होता तो बाए ज़ामिन था, लेकिन तखलिया की वजह से बाए की ज़मानत ख़त्म, अब मुश्तरी की ज़मानत में ये चीज़ आ गई। वल उर्फ याबाहो, फरमाते उर्फ जो है जनाब इस इक्तफ़ा बितखलिया को मना करता है, कहता नहीं सिर्फ तखलिया काफ़ी नहीं है। वल अखबार तदफ़उल इक्तफ़ा, ये याबाहो और तदफ़उ दोनों ज़मीर बेटा इक्तफ़ा की तरफ जाएगा, यानी अहादीस भी इस इक्तफ़ा को दफ़ा करती हैं। वही सो युक्तफ़ा बितखलियत, जब इक्तफ़ा किया जाएगा किस पर बेटा? तखलिया पर। फल मुराद बिहा, तो तखलिया से मुराद क्या है? रफ़ उल माने, माने साहब, ये बाए साहब तमाम रुकावटों को ख़त्म कर दे। कोई आ रहा है क्या? खो वो आगा मवाने को ख़त्म कर दे, किसके लिए? लिल मुश्तरी, मुश्तरी के लिए। रशीद साहब मवाने कौन ख़त्म करेगा? अहसन, तो मिनल कब्ज़, कब्ज़ करने से। कैसे माने ख़त्म हो गए? बिल इज़्न फ़ी है, कहेगा भाई आओ अपनी चीज़ उठा लो, ठीक, एक इज़्न दे। व रफ़ यदल बाय, और बाय अपने हाथ तो उठा ले, ठीक। वो यद गैर ही, और बाय ने अगर किसी गैर को भी वहाँ बिठाए उसका भी हाथ उठा ले, अनहो से मबी से। इनकान, अगर कोई गैर है तो, अगर गैर नहीं है फिर तो बात ही ख़त्म। अगर कोई गैर है तो उसको भी कहे कि भाई चले जाओ यहाँ से। वला युश्तरत मुज़िय्यु ज़मानिन युमकिनु वसूलुल मुश्तरी फ़ीह इलैह, ज़मीरों की भरमार है आज बेटा, ठीक है। अब इसका मैंने पता नहीं खुलासे में तो क्या बताया, कहते हैं क्या कब्ज़ करने के लिए उसने ज़माने का गुजरना ज़रूरी है? मसलन आप ऑफिस में बैठे हैं, मैं इधर क्लास रूम में आपको फ़ोन पे कहता हूँ कि भाई मैंने आपको ये मोबाइल बेच दी, अब ऑफिस से क्लास रूम आने तक आपको 5 मिनट लगते हैं, तो आया ये जो फ़ोन पे मैंने कहा बेच दिया, यानी यही कब्ज़ हो गया? या ये कि इतना टाइम भी गुजर जाए,
تو پھر ہم کہیں گے قبض ہوگا. کہتے شرط نہیں ہے کہ اتنا زمانہ گزرے. یمکن وصول المشتری کہ ممکن ہو مشتری پہنچ سکے فی ہے اس زمانے میں الیہ اس مبیع کی طرف. بھائی فی ہے کی ضمیر کہاں گئی؟ دھیان پتہ نہیں کہاں پر ہے بھائی. الیہ کی ضمیر مبیع کی طرف جائے گی. الا ان یکون، یکون میں ضمیر پھر وہ مبیع کی طرف جائے گی. فی غیر بلد المشتری، بلد ہی کی ضمیر مشتری. مگر یہ کہ بھائی ہم کراچی میں بیٹھ کے معاملہ کرتے ہیں اور مبیع پڑی ہے نجف میں، تو یہاں پر ہم نہیں کہیں گے کہ بس ہماری بات کرنے سے قبض بھی ہو گیا. یہاں پر پہنچنا یا اس کے وکیل کا پہنچنا ضروری ہے. بحث اس طریقے سے دور ہے وہ چیز مبیع. یدل العرف، عرف دلالت کرتا ہے علی عدم القبض بذالک کہ قبض نہیں ہوا بذالک صرف بائی کے ہاتھ اٹھانے سے. بائی نے یا فون کیا نجف والے کو، بھائی میرے گھر کا تالا کھول دو، میں نے واقعہ ذوالفقار کو بیچ دیا. تو عرف کہتا ہے بھائی آپ نے تو اپنے آدمی کو وہاں سے اٹھا دیا، لیکن اس کو ہم قبض نہیں کہیں گے جب تک کہ اگر ذوالفقار بھی اپنے وکیل کو کہے جاؤ اپنا تالا لگا کے آؤ، تو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد قبض ہوگا. وظاہر ان اشتغالہ بملک البائع غیر مانع منہ، منہ کی ضمیر قبض کی طرف جائے گی. اشتغالہ کی ضمیر بیٹا مبیع کی طرف جائے گی. کہتے اگر مبیع بائع کی ملکیت میں تو ابھی ہے تو کیا یہ مانع ہے قبض سے؟ کہتے نہیں، ایک چیز میری ملکیت ہے، آپ کو کہتا ہوں قبض کرو تو آپ قبض کر سکتے. جب تک قبض نہیں کی تب تک میری ملکیت ہے، قبض کے بعد آپ کی ملکیت ہو جائے گی. وَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ التَّفْرِيقُ اگر جو بائع پر واجب ہے التفریق کہ اس مبیع کو کیا کر دے، فارغ کر دے، یعنی اس سے دستبردار ہو جائے. وَلَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بھائی کان میں ایک ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے مبیع کی طرف. اگر مبیع مشترک ہو، عبدالقادر صاحب میری ہو اور میرے بھائی کی، میں نے اپنا حصہ بیچ دیا، اب کیا ہوگا؟ ففی توقفہ علی اذن شریک کیا قبض متوقف ہے کہ میرا بھائی بھی اجازت دے؟ ٹھیک. قولان اس میں دو قول ہیں. اجودہما العدم دو قول میں سے جو اچھا قول ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ اذن پر قبض متوقف نہیں ہے. ایک گھر میں ہم دو بھائی شریک ہیں، میں نے اپنا حصہ آپ کو بیچا ہے، میں نے کہا بھائی یہ میرا حصہ ہے، تو بھائی سے اجازت لینا ضروری نہیں. البتہ یہ ہے غیر منقول کی بات. لعدم استلزام القبض التصرف اس لیے کہ یہ قبض کا لازمہ نہیں ہے کہ آپ میرے بھائی کی ملکیت میں بھی تصرف کریں فی مال شریک. نعم لو کان المبیع منقولا ہاں اگر مبیع منقول ہے، مثلا یہ کرسی میری اور میرے بھائی کی مشترک ہے، میں نے آپ کو اپنا حصہ بیچا تو آپ قبض کریں گے تو لازمی اس کرسی پہ بیٹھیں گے، تو میرے والے حصے پہ بھی بیٹھے، بھائی والے حصے پہ بھی بیٹھے. یا یہ کرسی اٹھا کے آج کل سردی آپ دھوپ میں رکھ کے بیٹھیں گے تو اس میں لازم آتا ہے کہ قبض کرنے سے آپ اس شریک کی ملکیت میں بھی کیا کریں، تصرف کریں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ توقف علی اذن ہی یہ قبض متوقف ہے علی اذن شریک، شریک کے اذن پر. لافتقار قبض ہی اس لیے کہ منقول کا قبض کرنا محتاج ہے الی تصرف کہ اس مبیع میں تصرف کیا جائے، کیسے؟ بنقل، نقل کے ذریعے. فإن امتنع من الاذن اگر وہ شریک صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں میں تو اذن نہیں دوں گا کہ آپ اس چیز کو استعمال کریں، نصب الحاکم من یقبضہ تو حاکم صاحب نصب کرے گا یعنی اپنا نمائندہ معین کرے گا، من ایک ایسا بندہ یقبضہ جو اس مال مشترک کو قبض کر لے، اجمع پورے کے پورے کو. بعضہ امانتن ٹھیک ہے، تو اس میں سے بیٹا ذوالفقار جو میں نے حصہ بیچا وہ تو آپ کا ہو جائے گا، جو میرے شریک کا حصہ ہے وہ اس قاضی صاحب کے بندے کے پاس امانت رہے گا. وہ بعضہ لاجل البیع بس کچھ حصہ شریک والا امانت ہے اور کچھ حصہ بیع کے عنوان سے اس نے اٹھا لیا ہے. وکیل یکفی حینئذ تخلیۃ اور ایک قول کہتا ہے کافی ہے حینئذ جب شریک اجازت نہیں دے رہا تو میں اپنا دستبردار ہو جاؤں، میں کہوں بھائی یہ میری چیز بھی حصے دار ہے، میں بھی حصے دار ہوں، یہ لے لو تم. وَإِن لَمْ يُكْتَفْ بِهَا قَبْلُ اگرچہ اکتفا نہیں کیا جاتا تھا اس تخلیے پر قبلہ اس جھگڑے سے پہلے. ٹھیک ہے بیٹا، بہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تخلیہ کی طرف. قبلہ کی جائے گی امتناع شریک، شریک کے انکار سے پہلے تخلیہ کافی نہیں تھا لیکن اب تخلیہ کافی ہے. وَبِهِ فرماتے اور اس قبض کے ذریعے کیف فرض جیسے بھی اگر آپ قبض کو فرض کر لیں
یعنی چاہے تخلیہ کر لیں چاہے نقل آپ اس کو جو ہے کیا ہے مان لیں، ینتقل زمان المشتری، اس مبی کی ضمانت کس کی طرف چلی جائے گی؟ مشتری کی طرف چلی جائے گی۔ اذا لم یکن لہ خیار، جب اس مشتری کے لیے کوئی ایسا خیار نہ ہو، مختص بہ، جو مشتری کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ بیٹا کون سا خیار مشتری کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے؟ اگر غبن ہوا مبی میں تو بائع کے لیے خیار نہیں ہے لیکن مشتری کے لیے خیار ہے۔ خیار کی صورت میں مشتری ضامن نہیں ہوگا، عدم خیار کی صورت میں ضامن ہوگا۔ او مشترکن بینہ و بین اجنبی، یا کوئی ایسا خیار ہو جو مشترک ہو کس کے درمیان؟ مشتری کے درمیان اور اجنبی کے درمیان، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں بھی بیٹا کیا ہے، یہ بائع ضامن نہیں ہوگا بلکہ مشتری ضامن ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر مشترکن بھی یوں کر لیں، اذا لم یکن خیار مشترک فلو کان الخیار لہما، اگر خیار ہو دونوں کے لیے، دونوں کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بائع اور مشتری، ٹھیک؟ فتلفہ بعد القبض، تو اگر قبض کے بعد وہ مبی تلف بھی ہو جائے، ضمنہ، ضمنہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ خیار، یعنی خیار کے زمانے میں، منہ ایضاً، منہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ یہ مشتری کی طرف جائے گی، یہ بھی مشتری کی طرف سے ہوگا ایضاً، یعنی جیسے اوپر والی صورت میں مشتری کی طرف سے، یہاں بھی مشتری کی طرف سے ہوگی۔ وَإِذَا كَانَ انتقال زمان مشروطاً بالقبض، کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ بھائی ضمانت مشتری کی طرف کب جائے گی مہدی؟ جب اس کی طرف منتقل ہو، ٹھیک ہے؟ اور منتقل مشروط بالقبض ہے۔ فلو تلف قبلہ، اگر مبیع تلف ہو جائے قبض سے پہلے، فمن البائع، تو پھر یہ بائع کی جیب سے چلا جائے گا، مطلقہ، مطلقہ یعنی کیا؟ چاہے مشتری کے لیے کوئی خیار ہو یا کوئی خیار نہ ہو۔ ما ان نما المنفصلہ، جبکہ اس مبیع کا وہ فائدہ جو اس مبیع سے جدا ہو چکا تھا، مثلا بکری تھی بچے دے چکی یا وہ دودھ دیتی تھی، المتجدد بین العقد و تلف، وہ نما جو کہ عقد کے بعد اور اس چیز کے مرنے سے پہلے وجود میں آیا ہے، للمشتری، وہ آگے مشتری کے لیے ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے اس لیے کہ عقد کے ساتھ یہ مشتری کی ملکیت ہو گئی تھی، اب تلف تو ہوئی ہے ایک ہفتے کے بعد، اور چونکہ قبض نہیں ہوئی تو اب یہ نقصان بائع کا ہے۔ یعنی تلف کی وجہ سے آپ یہ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوئی تھی ملکیت کے حوالے سے، نہیں، ملکیت کے حوالے سے گئی تھی، ضمانت کے حوالے سے مبیع مشتری کے پاس نہیں گئی تھی۔ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ، اس میں کوئی بعد بھی نہیں، کس بات میں؟ کہ فائدہ مشتری کا ہے اور اگر مر جائے تو نقصان بائع کا ہے۔ لِأَنَّ طَلَفَ لا یبطل، پڑھنا ہے بھائی، یبطل نہیں، لا یبطل البیع، اس لیے کہ تلف جو ہے وہ بیع کو باطل نہیں کرتا، من اصل ہی، سرے سے، یعنی جس دن بیع ہوئی تھی اس دن سے باطل نہیں ہے، بل یفسخہ، بلکہ مشتری اس بیع کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، من حین تلف، تلف کے وقت سے، کما لو انفسخ بخیار، جیسے کہ یہ معاملہ خیار کے ذریعے ٹوٹے تو بھی بیٹا خیار تک اس مبیع کے نماعات سب کس کے ہوں گے؟ مشتری کے ہوں گے۔ ھذا اذا کان تلفہ من اللہ تعالی، یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ چیز تلف ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اما لو کان من اجنبی، کان میں ضمیر جو تلف کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ تلف اجنبی کی طرف سے ہو، او من البائع، یا بائع کی طرف سے، تخیر المشتری، پھر مشتری کو اختیار کس میں؟ بین رجوع بالثمن، کہ جس ثمن میں خریدی تھی وہ لے لے، ٹھیک ہے آگا، کما لو تلف من اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلف ہوئی تو بھی رجوع کر سکتا تھا۔ وہ بین مطالبۃ المتلف بالمثل والقیمت، یا جس نے یہ تلف کی ہے مثلا وہ کون ہے؟ اجنبی یا بائع، اس صورت میں کیا ہے؟ کہے گا بالمثل، بھائی یہ مبیع مثلی تھی، مثلا گندم تھی تو ایسی گندم مجھے دے دو، اور اگر قیمی تھی، قیمی وہ ہے کہ جس کے افراد کے تبدیل ہونے سے قیمت میں اتار چڑھا آئے، جنس ایک ہی ہے، 10 بکریاں ہیں لیکن ہر بکری کی قیمت اپنی، تو یہ شخص قیمت لے گا۔ قیمت کیسے کرائے گا؟ یہ جائے گا بازار، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے کہے گا اس قسم کی بکری کتنے کی ملتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ تَلَفُ مِنَ الْمُشْتَرِي، لیکن اگر تلف آگا عبد القادر کس نے کیا ہے؟ ٹھیک، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْض، تو یہ تو ایسے کہ جیسے کہ اس کا قبض کر لیا، تو نتیجے میں اب ضمانت بائع پر نہیں ہے بلکہ مشتری پر آ گئی۔ وَإِن تَلَفَ بَعْضُهُ أَوْ تَعَيَّبَ، اگر پوری چیز تباہ نہیں ہوئی، اس کا کچھ حصہ تباہ ہو، بکری کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے،
گاڑی ہے مثلا اس کے شیشے ٹوٹ گئے اس طریقے سے، تو اب کیا ہوگا؟ او تعیب، یا اس میں کوئی عیب آ گیا، لیکن من قبل اللہ تعالیٰ، زلزلہ آیا اس میں ایسا ہو گیا، بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی، کسی اجنبی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، او قبل البائع، یا بائع کی طرف سے اس میں عیب آیا ہے، تخیر المشتری، تو مشتری کو اختیار ہے فی الامساک، اسی مبیع کو اپنے پاس رکھے، مال عرش، البتہ عیب کی وجہ سے جو قیمت میں تفاوت ہے وہ لے گا، ٹھیک ہے، والفسخ، یا معاملہ توڑ دے اور جتنے پیسے میں خریدی تھی وہ پیسے اس سے لے لے۔ وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ قِبَلِ اجنبی، اور اگر عیب اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے، اگر رشید بھائی کی طرف سے بھی نہیں ہے، بلکہ مثلاً آگے عبد القادر صاحب کی طرف سے ہے، اچانک یہ جاگ گئے اور انہوں نے جو ہے کیا ہاتھ بلند کیے، وہ لاؤڈ اسپیکر ٹوٹ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ کہتے تو پھر فالعرش علیہ، علیہ کی ضمیر اجنبی کی طرف، پھر عرش کس کو دینی ہوگی؟ اجنبی کون ہے؟ عبد القادر، ٹھیک، ان التزم، اگر یہ اس بے کا پابند بنتا ہے تو، وللبائع فسخ، اور وہ عرش بائع کو ملے گی، اگر مشتری کہتا ہے بھائی میں معاملہ توڑتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ خوب، اب میں تو سوچ رہا تھا آگے پڑھوں جیسے آپ کہیں، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ہاں